عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. آخر اس نے کیا قصور کیا؟ اس نے جبرن عزت کو لوٹا، جبرن آبرو کو لوٹا. ہم نے خود کہتے ہوئے سنا، لوگ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ صاحب اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، یہ تو زبردستی آبرو کو لوٹا گیا. پنچایت کا فیصلہ صحیح ہے. یہ دارالعلوم دیوبند میں، یہ مدارس عربیہ کے بوریوں میں بیٹھے ہوئے بڈھوں کو کیا معلوم ہے، خواہ مخواہ اس مرد پر انہوں نے حرام کر دیا. شریعت کے اندر جن کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہے حرمت مصاہرت. حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتوں کو شریعت نے تقدس دیا، پاکیزگی دی. بیٹی پاک ہے، بیٹی کو نہیں کہا کہ اپنے ابا کے سامنے پردہ کرے، نہیں کہا. کیوں؟ بیٹی اور باپ کا جو سمبند ہے وہ ایک مقدس رشتہ ہے، ایک مکرم رشتہ ہے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے. خدا نہ کرے کوئی حرامی اور کمینہ باپ اپنی بیٹی کی آبرو کو لوٹتا ہے، اپنی بیٹی کی عصمت کو لوٹتا ہے، تو شریعت یہ سزا دیتی ہے کہ اس کی اماں یعنی باپ کی جو بیوی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. پینالٹی ہے. ارے کمینے ذلیل انسان، بیٹی جیسے تقدس کے رشتے کو تو نے پامال کیا، تو نے اتنے بڑے اکرام اور احترام کے سمبند کو پیروں تلے روک دیا. تو شریعت نے اس کو پینالٹی دی کہ اب تیری بیوی یعنی اس کی لڑکی کی جو اماں ہے تجھ پر ہمیشہ کوئی پوچھے کیا صاحب اس میں اماں کا کیا قصور تھا، اس کے لیے وہ کیوں حرام ہو گئی. ایک شریعت نے اب دیکھیے ایک بسترے پر ایک شریف انسان اپنی بیٹی اور اس کی اماں کو رکھنا کبھی گوارا، ایک حرامی کافر بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا. مزاج انسانی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک بسترے پر بیٹی کی بھی آبرو لوٹی جائے اور اس کی اماں کی بھی آبرو لوٹی جائے. تو اس نے اس انسانیت کے پرخچے اڑائے، انسانیت کا مذاق اڑایا، اس نے خدا کی فطرت کو پیروں تلے روندا. تو وہ جو تقدس احترام تھا اس کو پامال کیا، تو شریعت نے پینالٹی دی. اب تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تجھ پر حرام ہو گئی. داماد اور ساس کا رشتہ سالیوں سے پردہ ہے لیکن ساس سے پردہ نہیں. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، بڈھی پردہ کرے گی اور سالیاں نوالے کھلائیں گی، وہ پانی پھینکے گی اور مٹھائی کھلائے گی. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سالیوں سے پردہ ہے اور ساس سے پردہ نہیں. ساس سے پردہ ہٹا کر داماد کو ایک تقدس، تکرم، عزت کا سمبند دیا. یہ تمہاری اماں کے برابر ہے. خبردار، شہوت کی نگاہ سے جو دیکھا یہ تمہاری اماں کے برابر ہے. کبھی بوسہ نہیں دینا، کبھی مسافہ شہوت کی نگاہ سے نہیں کرنا، کبھی گلے جو ہے شہوت کی نگاہ سے گلے نہیں ملنا. خبردار، یہ تمہاری اماں کے برابر ہے. جس جوئی نے، جس داماد نے اپنی ساس کا بوسہ لے لیا، اپنی ساس سے ایسے چمٹا کہ درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہیں تھا، یا ساس کے ساتھ بدکاری کر لی، کیونکہ خدا کے دیے ہوئے ایک تقدس، ایک تکرم، ایک پاکیزہ ماں جیسے عظمت کے رشتے کو اس نے فٹ بال کی کک کی طرح اڑا دیا. شریعت نے کہا اب اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اب کوئی کہے کہ صاحب اس نے کیا کیا تھا، بیٹی نے کیا قصور کیا؟ بھائی اگر کوئی کسی کو جیل ہو جائے تو کوئی جا پوچھے عدالت سے بیٹی نے کیا قصور کیا، اس کے بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے، اس کو روزی کیوں نہیں ملتی، اس کی طرف سے روزی چل رہی ہے، اس کا مقدر ہے. لیکن شریعت نے اس کو پینالٹی دی ہے. ہم اس میں رحم نہیں کریں گے، کرم نہیں کریں گے. جیسے ایک آدمی کو چوری کی سزا میں، قتل کی سزا میں عمر قید ہو جاتی ہے، ملک سے بغاوت کی سزا میں، کیا ہم سپریم کورٹ میں عرضی دے سکتے ہیں حضرت جج صاحب رحم کرو، کرم کرو، بچی کی شادی ہو کو 4 مہینے عمر قید کی ہو گئی، کیا بچی غیروں کے پہ رحم کریں گے؟ اس کا مقدر ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے پسند نہیں کسی اور سے نکاح کر لے. اتنا بڑا جرم کیا ہے بغاوت کا، قتل کا اتنا بڑا جرم کیا ہے. شریعت کے اندر قتل کا بدلہ قصاص ہے کہ قتل کے بدلے میں جو ہے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی شرعی عدالت کے اندر جا کر پرچی دے، ارے حضرت ابھی جو ہے شادی ہو کر 6 مہینے پیٹ میں حمل پل رہا ہے، چھوٹے جو ہے چھوٹا حمل ہے، آپ رحم کرے، اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس کی شادی ہونے کے بعد اسے جو ہے سولی پر، کوئی مانے گا؟ اس کا مقدر ہے، تجھے پسند نہیں چھوڑ دے، کسی اور سے نکاح کر لے.
تجھے کس نے کہا خلا لے لے؟ خلا دینے کے لیے تیار نہیں، شرعی عدالت کے اندر جا کر تو جو ہے فیصلے کو دائر کر فسخ نکاح کرا لے۔ تو ہمارے مسلمانوں کو یہ جو ہے بنیادی مسئلے کا علم نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پنچایت کے فیصلے سے متفق ہیں، ہاں بھائی لڑکی نے زنا کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں تھا اور زنا میں ملوث نہیں تھی، خسر نے جبرن زنا کر دیا، اس لیے لڑکی کو اس کے شوہر کے پاس واپس چلے جانا چاہیے۔ پنچایت کا فیصلہ صحیح ہے، دارالعلوم کا دیوبند کا فیصلہ صحیح نہیں، یہ بات غلط ہے۔ حرمت مصاہرت، بیوی یعنی بیوی کی اماں کو داماد اگر بوسہ دیتا ہے، یا یہ کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی آبرو کو لوٹتا ہے، یہ عزت اور تقدس کے رشتے ہیں۔ جیسے بھائی ایک آدمی عصر کی نماز کا وضو باقی ہے، وہ استنجا بھی نہیں کیا، بیت الخلا بھی نہیں کیا، اور اس کی ری بھی خارج نہیں ہوئی، خون بھی نہیں نکلا، منہ بھر کر خے بھی نہیں ہوا، اب مجھے بتائیے کہ اس کا وضو باقی ہے؟ نہیں، وضو باقی ہے۔ اس وضو سے مغرب پڑھ سکتا ہے، اسی وضو سے عشاء پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہنسے 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 خوب ہنسے، ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ گندی باتیں کر کے ہنسے یا جوک کہہ کر لطیفہ کہہ کر، وضو ہنسنے سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے اندر ہنستا ہے، یعنی فجر کی نماز میں یا سنتوں میں ہنستا ہے، تو فقہا کہتے ہیں نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ بھلا بتائیے، ہنسنے سے نہ ری خارج ہوئی، نہ پیشاب کے قطرے نکلے، نہ پاخانہ نکلا، نہ خون نکلا، نہ منہ بھر کے خے نکلا، یہی ہنسنا نماز سے ہٹ کر لوٹ پوٹ کر پیٹ کچا کر کر ہنس لیا، پکا کر کر ہنس لیا، وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ سے رشتہ ہے، کھڑے ہونے کا مقام ہے۔ کوئی کمشنر کے دفتر میں جا کر مجرم اور ملزم کی حیثیت سے کھڑ کر ہنستا ہے، روتا ہے، آنکھیں نیچے کرتا ہے، تو شریعت نے پینالٹی دی، اور خبیث احکم الحاکمین کے دربار میں، قاضی القضات کے دربار میں، اور دنیا کے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہنس رہا ہے، پینالٹی دی، نہیں تیری نماز بھی نہیں، تیرا وضو بھی نہیں، جا اکثر نو اپنے چہرے کو اپنے بدن کو پاک کر پھر اپنی نماز کو دوہرا، یہ پینالٹی ہے۔ تو ایسے ہی شریعت نے پینالٹی دی خسر کو، اس کو جو ہے پینالٹی دی کہ دیکھ کہ زنا میں جب ہوتا ہے معاملہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، تجھے اپنا شوہر پیارا تھا، اپنی عصمت پیاری تھی، اپنی آبرو پیاری تھی، تو شہید ہو جاتی، زنا نہ کروا لیتی، تو کیوں کہہ رہی ہے کہ میرے خسر نے مجھے زنا کر دیا، میرے بدکاری کر دی؟ تو پینالٹی یہ دی کہ شوہر اگر اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو یہ اپنی بیوی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے شوہر مر جائے تو پھر اس کا سہارا کون ہوتا ہے؟ وہی اب سہارا ہوگا۔ شوہر جیل میں چلے جائے، اس کے بچوں کا جو سہارا کون ہو سکتا تھا وہی سہارا اب بھی ہوگا۔ وہ عدالتیں بغیر جرم بغیر قصور کے ایسے معصوم بچوں کے باپ کو عمر قید کی سزائیں سناتی ہیں، ان کو اس وقت رحم نہیں آیا جب شریعت نے مسئلہ بیان کیا، اب رحم آ گیا، کرم آ گیا۔ یہ معصوم 5 بچوں کا کیا ہوگا؟ 5 بچوں کی ماں بوڑھے سے زنا کراتے ہوئے شرم نہیں آئی، تب رحم نہیں آیا، تب شریعت کا پاس نہیں آیا۔ یہ بالکل حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے۔ حرمت مصاہرت اس کو کہتے ہیں کہ تقدس، پاکیزگی، عصمت اور ایک جو ہے اچھے رشتے کو جو پامال کرتا ہے، شریعت اس کو سزا دیتی ہے۔ جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کے آبرو کو لوٹ لے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ساس داماد ساس کا بوسہ لے لے یا اس سے بدکاری کر لے، بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جس معاشرے میں ہو، ایسے سماج کے اندر ایسے جو ہے نجی مسائل کو لا کر امت کے رشتے کو صحابہ سے توڑنا، ائمہ سے توڑنا، سوائے فتنہ پروروں کے، سوائے انگریز کی سازش کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مہربانیاں، کتنی قربانیاں، اور یہ صحابہ کے ہزاروں لاکھوں اختلاف کے باوجود ایک بنا بنایا ایک ایسا دین جس سے ہم بھی خوش ہو جائیں، جس سے صحابی بھی، جس سے نبی بھی، جس سے خدا بھی خوش ہو جائے۔ کیا حکمت عملی کو اپنایا، کیا ٹیکنیک کو اپنایا۔ یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، صحابہ کو دیکھا ہے۔ تابعی کے بارے میں نبی کی بشارت ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جنت، جس نے مجھے دیکھا اس کو جس نے دیکھا اسے بھی جنت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، آپ کے لیے بشارت ہے جنتی ہونے کی۔ تو آپ جو طریقہ امت کو دیں گے، جو قوم کو دیں گے، وہ جہنم کا نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ عقل کے طور پر، سمجھ کے طور پر، ہل چلانے والا، جوتنے والا کسان
مزدوری کرنے والا مزدور بھی داد دیے گا واقعی مولانا ہم خوش نصیب ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہ کیسے میں انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس خطرناک فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے، اللہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین واقدان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کون مقام ہے دونوں جہاں میں ہے جس میں جانے ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکر کرے یار تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں